کہ ایک عورت، ایک لڑکی گھر کا کام کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، والدین کی خدمت کرتی ہے، ساس سسر کی خدمت کرتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، تو اس کو دنیا کہتی ہے کہ یہ دقیانوس ہے، یہ گھر میں قید ہے، گھر میں بند کر دیا گیا، یہ مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ وہی عورت، وہی لڑکی ہوٹلوں میں جا کر کے بستر ٹھیک کرے، غیر مردوں کا استقبال کرے، میز پر کھانا سجائے، چائے سجائے، شراب کی بوتل سجائے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ آزادی ہے۔ آپ سمجھیے کہ کس طور پر ہم پر یہ تھوپا جا رہا ہے، ہمارے ذہن کو بگاڑا جا رہا ہے۔ گھر میں کام کرے تو وہ مظلوم ہو گئی، اپنا کام، اور وہی غیروں کے لیے کام کرے جا کر کے تو وہ آزادی نسواں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اس کو فارسی میں کہا گیا بے حیا باش ہرچے خواہی کن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک ارشاد میں یہ کہا گیا ہے کہ تم بے حیا بن جاؤ، پھر جو چاہو کرو۔ یعنی ایسے جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن اس جملے کی جو حرارت ہے، اس جملے کا جو وزن ہے، آپ خود محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کس انداز میں فرما رہے ہیں کہ بے حیا ہو جاؤ، جو من میں آئے سو کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ بے حیائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بہت بری شے ہے۔ دیکھیے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے، 9-10 کے طلبہ ہیں، اس کے بعد کی جو دنیا ہے آپ کی، وہ الگ دنیا ہے۔ آپ سمجھیے، جو سسٹم چلتے ہیں اس میں بڑے بڑے سسٹم میں سیاسی سسٹم ایک ہے جو کبھی ہمارا تھا، آج ہمارا نہیں ہے، دوسروں نے اس پر قبضہ کر لیا، اور اب ہم مجبور ہیں اس سسٹم کا حصہ بننے پر۔ اسی طرح سے معاشی سسٹم، پیسہ کیسے کمایا جائے، کیسے خرچ کیا جائے، یہ بھی کبھی ہمارا تھا، آج وہ بھی ہمارا نہیں ہے، وہ دوسروں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج پورا معاشی سسٹم سود پر کھڑا ہے۔ سود میں اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ سود میں فرق یہ ہے اور زکوٰۃ میں کہ سود میں غریبوں کے جیب سے پیسہ کھینچا جاتا ہے، زکوٰۃ میں غریبوں کے جیب میں پیسہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ سسٹم میرا تھا، اب اس کو پلٹ دیا۔ ایسا ہی تعلیمی سسٹم، یہ بھی کبھی میرا تھا، آپ کو پتا ہے کہ اقرا سے آغاز ہی ہوا ہے، یہ بھی سسٹم میرا ہی تھا، وہ بھی اب میرا نہیں ہے۔ سیاسی سسٹم بھی میرے ہاتھ سے نکل گیا، معاشی سسٹم بھی میرے ہاتھ سے نکل گیا، تعلیمی سسٹم بھی میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ ایک اور سسٹم ہے جس کو معاشرتی سسٹم کہتے ہیں۔ معاشرتی سسٹم کا مطلب یہ ہوا کہ خاندان، محرم کون ہے، غیر محرم کون ہے، بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کیسے رہنا ہے، کیا ہماری تہذیب ہوگی، بڑوں کے کیا حقوق ہیں، چھوٹوں کے کیا حقوق ہیں، مرد کو کیسے رہنا چاہیے، عورتوں کو کیسے رہنا چاہیے، یہ سسٹم کہلاتا ہے معاشرتی سسٹم۔ دنیا جانتی ہے کہ آج سیاسی سسٹم سے ہم نے مسلمانوں کو محروم کر دیا، معاشی سسٹم سے محروم کر دیا، تعلیمی سسٹم سے محروم کر دیا، سب پر قبضہ کر لیا، لیکن معاشرتی سسٹم جو ہے وہ اب بھی کسی نہ کسی اعتبار سے ہم مسلمانوں کے ہاں ہے۔ ہم غیر محرم اور محرم کا فرق سمجھتے ہیں اپنی شادیات میں، ہم حیا اور حجاب کو کسی نہ کسی طور سے اپناتے ہیں۔ اغیار کو یعنی دشمنوں کو، اسلام مخالف طاقتوں کو یہ بات کھٹک رہی ہے،
اور وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ جس طرح اور سسٹم کو ہم نے اپنے کنٹرول میں لے لیا، اس سسٹم کو بھی ہم اپنے کنٹرول میں لے کر کے امت مسلمہ کو بالکل بے دست و پا کر دیں۔ اسی کو کہتے ہیں مغربی تہذیب۔ تو گویا اب خلاصے کے طور پر سمجھیے کہ دو تہذیب کی کشمکش ہے، ایک مغربی تہذیب اور دوسرے محمدی تہذیب۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ مغربی تہذیب کو ہم اپنائیں گے یا محمدی تہذیب کو اپنائیں گے۔ یہ جو انٹرنیٹ، موبائل، واٹس ایپ یا یونیفارم کے نام پر کالجز میں، یونیورسٹیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب مغربی تہذیب کا حصہ ہے۔ محمدی تہذیب کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس سے بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان لڑکے اور مسلمان لڑکی، مسلمان مرد اور مسلمان عورت، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ مغربی تہذیب سے شدید نفرت کریں اور محمدی تہذیب سے شدید محبت کریں۔ پہلا کام یہ کرنا ہوگا، یعنی مغربیت کے نام پر جو کچھ ہم پر تھوپا جا رہا ہے، ہم اس سے نفرت نہیں شدید نفرت، اور محمدی تہذیب جو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے یا نکلنے پر آمادہ ہے، اس سے شدید محبت کر کے اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ جو ہم لوگ سنتے ہیں دجال دجال، یہ کیا ہے؟ دجال کا کام یہ ہوگا کہ خراب چیز کو، بری شے کو اچھا لیبل لگا کر کے، اچھی پالش کر کے، اچھا ٹائٹل لگا کر کے، خوشنما بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ ہے دجال کا بنیادی کام۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی، یونیفارم سب کا یکساں ہو، اور اس کے نام پر جو لباس طے کیے جائیں وہ کیسے ہوں گے ہم سب جانتے ہیں۔ گویا یہ ہے کہ یونیفارم ایک اچھا نام تھا، اس اچھے نام کے پیچھے یہ سارے کام ہوں گے۔ یہ دجال، آپ سوچیں نا کہ ایک عورت، ایک لڑکی گھر کا کام کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، والدین کی خدمت کرتی ہے، ساس سسر کی خدمت کرتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، تو اس کو دنیا کہتی ہے کہ یہ دقیانوس ہے، یہ گھر میں قید ہے، گھر میں بند کر دیا گیا، یہ مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ وہی عورت، آپ سمجھیے، وہی لڑکی ہوٹلوں میں جا کر کے بستر ٹھیک کرے، غیر مردوں کا استقبال کرے، میز پر کھانا سجائے، چائے سجائے، شراب کی بوتل سجائے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ آزادی ہے۔ آپ سمجھیے کہ کس طور پر ہم پر یہ تھوپا جا رہا ہے، ہمارے ذہن کو بگاڑا جا رہا ہے۔ گھر میں کام کرے تو وہ مظلوم ہو گئی، اپنا کام، اور وہی غیروں کے لیے کام کرے جا کر کے تو وہ آزادی نسواں ہے، عورت کی آزادی ہے، عورت کا حقوق ہے، عورت کی واہواہی ہے۔ اس کو اگر آج نہیں سمجھا گیا تو یہ بہت دیر ہو جائے گی۔ ضرورت یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ اسلام کے دیوانوں میں مرد بھی رہے ہیں، عورتیں بھی رہی ہیں۔ ایک عورت کے جوان بیٹے شہید ہو گئے، اس کا بھائی بھی شہید ہو گیا، کئی شہادت اس کے گھر کی ہو گئی۔ ایک موقع پر اس کو خبر ملی تو پورے حیا کے ساتھ، پورے حجاب کے ساتھ، پورے پردے کے ساتھ وہ جاتی ہے۔ پوچھنے والا یہ پوچھتا ہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، آپ کا بھائی شہید ہو گیا، اور آپ پورے حیا اور حجاب کے ساتھ یہاں آئی ہیں، تو بھاگتے دوڑتے ہانپتے کانپتے ہا وائے کرتے ہوئے آدمی آتا ہے۔ اس خاتون نے جو جواب دیا ہے، وہ اس جواب کو آپ سب کو یاد رکھنا چاہیے آخر وقت تک۔ جواب یہ دیا کہ ہم نے بیٹا کھویا ہے، بھائی کھویا ہے، ہم نے حیا نہیں کھوئی ہے۔
آپ سمجھیے، آخر انہی کے ماننے والے، انہی کے دیوانے اور انہی کی سیرت کو اپنانے والے آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں. ہماری سوچ ایسی کیوں نہیں بن رہی ہے؟ آج کے دن کو دنیا جس طور پر مناتی ہے وہ مغربی تہذیب کا حصہ ہو، لیکن محمدی تہذیب کو اس سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہے، الحیاء من الایمان. حیا صرف لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے ایسا نہیں ہے. الحیاء من الایمان، ایمان کا حصہ ہے. ایمان جس کے دل میں بھی ہوگا، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ با حیا ہوگا ہی. با حیا نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کا ایمان اس درجے کا نہیں ہے، ایمان میں کھوٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ سب پڑھ کے آئے ہوئے سچا دین میں روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو حیا تھی، وہ کنواری لڑکی جو بہت حیا اور حجاب پردے کا اہتمام کرتی ہے، اس سے زیادہ حیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. اور ہر جمعہ کے خطبہ میں آپ سنتے ہوں گے خطیب جمعہ سے، کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان بن عفان. تو یہ حیا ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری شے ہے، تہذیب محمدی ہے، اور ہم محمد کو ماننے والے لوگ ہیں. اس کو اپنائیے، اس کے بغیر ایک مومن رہ نہیں سکتا ہے. وہ جس طرح سے مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی ہے، وہ چھٹپٹا کے رہ جائے گی، ویسا ہی ایک ایمان والا لڑکا، مرد، ایمان والی لڑکی یا عورت بغیر حیا اور شرم کے رہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اور پوری دنیا کے ایمان والے مرد و عورت کو حیا، حجاب، شرم، پاک دامنی، عفت کی زندگی گزارنے کا حوصلہ عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.